ایران میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ریجیم چینج کے لیے وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں تقسیم کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، وہ نہیں کروا سکے۔ ایک سمپل کوشچن لے کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ یہ جو ہمارے ریجن میں پوری جنگی صورتحال ہے، اس پہ بہت سارے لوگ مختلف زاویوں سے سوچ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صورتحال جو ہے پاکستان کو کتنا افیکٹ کرنے جا رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ کے پاکستان پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لینا ہے تو دو چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ ایک تو خود اس جنگ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اور وہ جنگ کس طرف جا رہی ہے، خود مشرق وسطیٰ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کی ریاست کیا ہے، اور پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ جائزہ لیں کہ پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اس کے حقائق بہت واضح ہیں کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، دوسری طرف ایران ہے۔ بیشتر عرب ملک جو ہیں وہ امریکہ کے الائز ہیں، وہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں، اور ان کی ساری جو سیاست ہے علاقے کے حوالے سے وہ امریکہ کی مرہون منت ہے، امریکہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ان ملکوں کو بھی اپنا حریف سمجھا ہے اور وہاں پہ امریکی اڈوں پہ بھی حملے کیے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے اس میں خود امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ بھی زیر بحث آتے رہے ہیں کہ شاید امریکہ اس میں پہل کاری کا اتنا خواہش مند نہیں تھا جتنا کہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے ایما پر یا امریکہ میں جو پرو اسرائیل لابی ہے اس کے پریشر پر، یا یہ کہ امریکہ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہے، اس کے مشورے پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اقدام کیا۔ ایران کو بہت نقصان پہنچایا، ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، اس کی ملٹری جو طاقت ہے اس کو بہت حد تک نیوٹرلائز کیا ہے۔ یہ جنگ فضا میں ہوئی ہے، زمین پہ ہوئی نہیں ہے، سو جو چیزیں ایران کے ایسیٹس تھے اس کا بڑا حصہ، اس کے میزائل کنزیوم ہوئے ہیں۔ تو ملیٹریلی ظاہر ہے کہ ایران بہت کمزور ہوا ہے، لیکن ایران نے اس جنگ کو ایک فل فلیجڈ طریقے سے لڑا ہے۔ اسٹریٹجی بھی ایسی اس نے بنائی ہے کہ اپنے بیشتر ایسیٹس کی تباہی کے بعد بھی، اور خاص طور سے اپنی جو قیادت ہے اس سے محروم ہونے کے باوجود انہوں نے ایک لانگ ٹرم جنگ کا نقشہ تیار کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ کس مرحلے پہ انہیں کیا کرنا ہوگا، اور انہوں نے اپنا ہرمز کو کب بند کرنا ہے اور اس کو کس وقت استعمال کرنا ہے اس جنگ کے اندر۔ تو وہ تو اپنی یہ جنگ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کی طرف آئے، اور ڈائیلاگ کا بھی جو بساط بچھائی گئی اس میں امریکہ کو اپر ہینڈ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا۔ کوشش اس کی یہی تھی جو اسلام آباد میں فرسٹ راؤنڈ ہوا اس کے اندر، وہ بالکل اس طرح سے آئے تھے امریکہ کے نائب صدر صاحب کہ جیسے ایک شکست خوردہ پارٹی کو اپنی ٹرمز بتائیں گے اور اس سے بالکل جیسے الائٹ پاورز نے، برطانیہ نے ترکی سے جس طرح سے معاہدہ کروایا تھا، تو وہ تو ہوا نہیں۔ اب وہ پرولونگ کر گیا ہے، اور اب اس کی ایک جہت متعین ہو رہی ہے، اور دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ایک سپلیمنٹری سوال میرے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ آپ نے بات کی ایرانینز کی جو
جو سچویشن ہمیں نظر آئی، ایرانینس جو ہے وہ اپنی پوری قیادت لوز کرنے کے بعد بھی وہ ایک جو پرسیپشن ہے کہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے ہیں. ایرانینس آر گڈ لیڈرس، گڈ ڈیسیشن میکرس، کافی عقل مند لوگ ہیں. آپ کا کیا، آپ کا دیکھیں انالیسس کیا بتاتا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں دوسرے ٹرمز میں بات کروں گا. ایک تو یہ کہ ایران جو ہے وہ ایک بہت مضبوط قومی ریاست ہے. جنگ انہوں نے مذہب کے نام پہ لڑی ہے اور ان کا رجیم بھی مذہب کے نام پہ چل رہا ہے، لیکن بیسیکلی بہت مضبوط قومی ریاست ہے اور بڑی متحد قوم ہے. ان کے انٹرنل جو بھی ڈفرینسز ہیں، جو ڈویژنس ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ ایرانیت کے اوپر جو ہے وہ سب یکجا ہیں. اٹس اے اسٹرانگ نیشن. دوسری بات یہ کہ ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد اب دو فوجیں ہیں. ایک ان کی ایران کی سرکاری فوج اور ایک پاسداران انقلاب، جو بجائے خود ایک فوج کی حیثیت رکھتے ہیں. میرا خیال یہ تھا، جب اب سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے مجھ سے ایک اور ایسے ہی ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا تھا کہ ایران میں امریکہ کی کامیابی کیا ہوگی، تو میں نے کہا کہ جو دوسری جگہوں پہ کامیابی ہوتی ہے ان کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کو توڑتے ہیں. 1979 کے انقلاب میں بھی یہ ہوا تھا کہ آخر وقت میں خود ایران کی فوج میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی اور اختلاف ہوا تھا، اور پوری فوج شاہ کے پیچھے نہیں کھڑی رہی تھی. یہی ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا ہے، یہی ہم نے نیپال میں بھی دیکھا ہے، یہی سیریا میں بھی دیکھا، یہی ایجپٹ میں ہوا کہ جب فوج جو ہے وہ حسنی مبارک کے پیچھے متحد ہو کے نہیں کھڑی رہی، اس میں ٹوٹ آئی. تو یہ رژیم چینج اس طرح سے کرواتا رہا ہے امریکہ مختلف ملکوں میں. ایران میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ رژیم چینج کے لیے وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں تقسیم کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. وہ نہیں کروا سکے، اور انہوں نے آیت اللہ کو ختم کر دیا. انہوں نے اعلیٰ ترین جو فوجی افسران تھے، جو سائنسدان تھے، ان کو ختم کیا، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں ٹوٹی اور ابھی تک نہیں ٹوٹی. کہا یہ ضرور جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ شاید اب کسی ڈائیلاگ کے ذریعے سے کسی نتیجے کی طرف جانا چاہتی ہے. پاسداران نہیں جانا چاہ رہے، وہ زیادہ سمجھے کہ سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک ان کی بڑی کامیابی یہ ہے، اور اسی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی ملٹری اسٹریٹجی بھی ہے اس کے اندر بھی ہمیں کوئی زیادہ دراڑ نظر نہیں آ رہا ہے. اپنا ہرمز کا جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے اس پوری جنگ میں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران ایک اسٹرانگر اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے فوٹنگ کے ساتھ. امریکہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن آف اوپینین ہے، وہاں ہمیشہ ہو جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ دفتر خارجہ ایک جگہ ہے اور وائٹ ہاؤس ایک جگہ. 1971 میں جب پاکستان انڈیا کا قضیہ تھا، تب بھی وائٹ ہاؤس پاکستان کے ساتھ تھا اور فارن آفس جو تھا وہ اس کی اوپینین ذرا اس سے ڈفرینٹ تھی. تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر ان کو اور بینگ اے ڈیموکریسی واٹ ایور از دا شیپ آف ڈیموکریسی، ان کو مختلف چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. مثلا کانگریس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس میں کس طرح کی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں ان کے لیے. وہ نیٹو کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے، وہ یورپ کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے اس ایشو کے حوالے سے. تو ان کی جو پولیٹیکل ویکنیسز ہیں وہ ہیں، لیکن ملٹری مائٹ ان کی کہیں زیادہ ہے. تو یہ تو کچھ وہاں کا نقشہ ہے. جہاں تک میں پاکستان سے پہلے میں تھوڑا سا ایران کے طرف گیا ہوں، تو لاسٹ کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا جہان میں جہاں رجیم چینج کرنا ہے تو امریکنس جو ہے وہ بڑا سکسیزفلی اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ پیدا کر کے
جس کو لانا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ فوج کو کھڑا کر دو. ٹھیک ہے. اس طرح دیٹ واز اے سکسیزفل اسٹریٹجی رائٹ. ایرانی جو ہے وہ 79 کے ریولیوشن کے بعد یہ جو انہوں نے اسٹرکچر پورا بنایا ہے کہ جی ایک فوج ہے، پاسدارانہ انقلاب ہے، اور بہت سارے سینٹرز کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی سچویشن رکھی کہ جی آپ کا سپریم لیڈر بھی ہٹ جائے تو آپ کا وہ اسٹرکچر اس طریقے سے ہلا نہیں جتنا ایک خیال کیا جا رہا تھا. تو یہ مطلب اتنے سارے تجربے کی روشنی میں ہی ہوگا نا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور لیکن انٹرنلی بھی کیونکہ آیت اللہ اور ولایت فقیہ وہ پورا جو ایک ان کا مذہبی نیریٹو ہے، اور جس طرح کی انہوں نے کلرجی کے ذریعے سے ایک ریاست بنائی ہوئی ہے، اس نے اپنی فوج بھی بنائی ہوئی ہے، اور وہ مچ اسٹرانگر. لہٰذا ان کو الٹیمیٹ سے انہی کی بنتی ہے. اب پاسداران کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے، وہ بہت ڈفرینٹ بات ہے، وہ بہت ڈفرینٹ بات. کمنگ ٹو پاکستان ڈاکٹر صاحب، یہاں کیا چینج دیکھتے ہیں؟ اور جنرلی پاکستانی میڈیا پہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا جو فیسیلیٹیٹر والا کردار ہے اس پہ بھی بہت خوش ہیں واٹ ایور، اور بہت سارے لوگ اکنامک ٹرمز میں بھی اکنامک گینز کے پس منظر میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک نظر اس پہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑا ہے اور پڑنے والا ہے. اس پہ آپ کا کیا تجزیہ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہی کہ آپ نے لفظ کہا فیسیلیٹیٹر. میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہے، لیکن ہمارا میڈیا اور ہماری جو سرکاری بیانات آتے ہیں وہ تو اس کو فیسیلیٹیٹر سے کہیں آگے کی چیز بتا رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے ہم کوئی ریکنسائل کروا رہے ہیں، ہم ان کے درمیان میڈیٹ کروا رہے ہیں، مصالحت کروا رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم میڈیٹ کریں. ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، اور فیسیلیٹیٹر اس لیے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات جتنے خراب ہیں، اس میں مشرق وسطیٰ کا کوئی اور ملک ہو نہیں سکتا تھا جو فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتا اور ایران کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا. یہ پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج تھا. پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی سمجھی کے تعلقات ہیں، بہت اچھے نہیں لیکن بہتر تعلقات ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر عرب کنٹریز. امریکہ کے لیے ہم زیادہ یوزفل اس لیے ہیں کہ امریکہ کے پاس بھی جو مشرق وسطیٰ میں اور اس کے الائز ہیں، مثلا سعودی عرب ہے، کویت ہے، تو وہ الائز جو ہیں وہ ایران کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں میڈیٹ کرنے کے لیے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان کیونکہ امریکہ کا ہمیشہ سے الائے رہا ہے، اور موسٹ الائیڈ الائے کی ہمیں ٹائٹل ملا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ جو ایک جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہے وہ بھی ہمیں ایک فیسیلیٹیٹر بنانے میں کارآمد ثابت ہوئی ہے. تو یہ رول ہم نے پلے کیا ہے، اور بڑا نازک رول ہے یہ بھی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈائلاگ میں ہماری طرف سے کسی کو کوئی مشورہ دیا گیا ہوگا. کسی کے پوائنٹ کی تشریح کروانے میں ضرور ہم لوگ مددگار ثابت ہوئے ہوں گے کہ بھئی یہ بات جو ہے اس کو اور زیادہ کھولو، اسے اور زیادہ واضح کرو تو کیا مفہوم نکلے گا. کچھ اس طرح کا رول تو ہو سکتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی تجویز دے سکیں، کوئی تھرڈ اوپینین دے سکیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک فیسیلیٹیٹر رہے ہوں گے، میڈیٹر شاید ہم نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ان معنوں میں مثبت اثر ہمارے اندر مرتب نہیں ہوگا
کہ ہم یہ کہیں گے کہ جی پاکستان جو ہے اس جگہ کھڑا ہوا تھا، اس سے اب بہتر جگہ پہ پہنچ گیا. نہ پاکستان کو ہم کیسے آج کے پاکستان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میں اسے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ہسٹوریکل فالٹ لائنز ہیں، کیا ان فالٹ لائن سے کسی ایک فالٹ لائن سے ہم بچ گئے، یا وہ بہتر ہو گئی، یا اس سے ایک پازیٹیو راستہ نکل آیا. کیا ہے ہماری فالٹ لائنز؟ دیکھیے، ہمارا ایک بیسک ایشو جو ہے وہ اکنامک ہے کہ ہم ایک ڈپینڈنٹ اکانومی ہیں، اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پہ ہمارا انحصار ہے، ریمیٹنسز پہ ہمارا انحصار ہے. ہم قرضے لیتے ہیں اور قرضے لے کے پچھلے قرضے چکاتے ہیں. ابھی یو اے ای نے اپنے پیسے مانگ لیے تو ہم نے سعودی عرب سے قرضہ لے کر یو اے ای کا قرضہ چکا دیا. تو اس طرح کی ہماری جو اکانومی ہے وہ چل رہی ہے. ہماری اپنی اکانومی کی ابھی نہ اتنی اسٹرینگتھ ہے، نہ اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم خود پیسہ اتنا جنریٹ کر رہے ہوں کہ اپنی اکانومی کو چلا سکتے ہوں. تو اس فرنٹ پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی بہتری ہونے جا رہی ہے. ایٹ لیسٹ اس ٹائپ کے ریلیف، جس طرح آپ نے کہا کہ جی وقتی ریلیف کہہ لیجیے انہیں، وہ پہلے بھی ملتے رہتے تھے، پہلے بھی ملتے رہتے تھے. آئی ایم ایف گنجائشیں نکال دیتا تھا. تو اب بھی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کچھ گنجائش نکال دے گا، کچھ جو ہے آپ ادھر سے قرضہ لے کر ادھر کا قرضہ چکا رہے ہوں گے. جو میجر فالٹ لائن آپ کی ہے وہ برقرار رہے گی. دوسری پاکستان کی سب سے بڑی دوسری بڑی فالٹ لائن میرے خیال میں وہ ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیموکریٹک کوسچن جو ہے وہ ان ریزالوڈ ہے ابھی تک. اور یہ پچھلے کوئی 15-20 سال سے یہ جو ڈائکاٹومی ہے یہ برقرار بھی ہے، بلکہ بڑھ گئی ہے. 2008 کے الیکشن کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم ایک ڈیموکریٹک ریسرجنس کی طرف چلے جائیں گے، لیکن جلدی ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک سہ طرفہ لڑائی ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور آپ کی لیجسلیچر کے درمیان. پہلے جوڈیشری نے نہیں سنبھلنے دیا ایگزیکٹو کو، پھر 2024 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو نے پارلیمنٹ کی مدد سے جوڈیشری کو ناک ڈاؤن کر دیا ہے. پہلے جوڈیشری کی طرف سے ون سائیڈڈ فیصلے ہو رہے تھے جو اینٹی ڈیموکریسی فیصلے تھے، اینٹی پارلیمنٹ فیصلے تھے. اب پارلیمنٹ کی طرف سے 26-27ویں ترامیم کے ذریعے سے جوڈیشری کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں. جہاں تک سول ملٹری ریلیشنز کا تعلق ہے، پاکستان میں 2008 میں جو گورنمنٹ آئی تھی، اس گورنمنٹ کے وزیر اعظم کو جوڈیشری کے ذریعے سے ہٹوایا گیا، صرف اس بات پہ کہ وزیر اعظم جو ہے صدر کے خلاف لیٹر کیوں نہیں لکھ رہا سوئس عدالت کو. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ ریجیمز آ رہے ہیں، اور وہ ہائیبریڈیٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پہلے عمران خان کی ہائیبرڈ ریجیم آئی، اس کے بعد ایک سمجھیے کہ کچھ عرصے کے لیے 1.5-2 سال کے لیے ایک مخلوط حکومت آئی، وہ بھی ہائیبرڈ رجیم تھا. اس کے بعد ایک اور ہائیبرڈ رجیم آئی ہے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ربر اسٹیمپ کی حیثیت رکھتی ہے. اس کی اپنی کوئی اب انسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھ بھی نہیں ہے، انسٹیٹیوشنل ویلیو بھی نہیں ہے. مشرق وسطیٰ میں اتنا بڑا یہ کرائسس آیا ہوا ہے، پاکستان بقول آپ کے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہے. ہماری پارلیمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. پارلیمنٹ میں یہ موضوع ڈسکس بھی نہیں ہوتا، ایک آدھ بار ہو گیا ہوگا، لیکن یہ کہ پارلیمنٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف دا ہول افیئر. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی فوجی جھڑپ بھی ہوئی ہے تو اس سے سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. ایک موقع آیا تھا 1970 کی وار کے بعد، جب ایک سویلین گورنمنٹ آئی تھی جو سویلین بالادستی قائم کر سکتی تھی. اس حد تک تو وہ کامیاب ہوئے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنوا دیا انہوں نے، لیکن سویلین بالادستی پھر بھی نہیں قائم ہو سکی. بھٹو صاحب نے فوج کو
بلوچستان میں استعمال کیا اور یہاں سے ملٹری کی اپنی جو لاسٹ سمجھیے کہ پاور تھی وہ دوبارہ سے جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. ڈاکٹر صاحب یہ کافی چیز انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ جیسے 73 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ظاہر ہے اور بھٹو صاحب لیڈر بنے اور اس کے بعد آپ نے کانسٹیٹیوشن دیکھا. بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہم نے یہاں پہ 18ویں ترمیم دیکھی. another big exercise کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. تو پاکستان کے اندر واقعات بڑے واقعات ویسے امپیکٹ کرتے ہیں اور ان دونوں واقعوں سے ہٹ کے جو آئین کے حوالے سے ہیں, لیکن ان دونوں واقعات کے بعد پولیٹیکل فورسز کا جو جنرلی اسپیس ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ شرنک ہوا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ پارٹیاں ان اپنی اچیومنٹس کو پہ بڑا فخر کرتی ہیں. دوسرا پاکستان کی جو پوری ریجنل ایک وہ ہے اس میں کوئی بھی ریجنل انٹرنیشنل جو کنفلکٹ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. پاکستان کے اندر تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. پوری فالٹ لائن وہ جو امبیلنس بنا ہوا ہے نا وہ تو اب ہسٹوریکل ہو چکا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ 1971 کے بعد 2-3 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ سویلین اتھارٹی تھی, اس کے بعد سے تو وہ ڈیمینش ہوتی چلی گئی ہے. تو اب جو ہمارے ریجنل کانفلکٹس ہیں یا جیو پولیٹیکل جو بھی ہمارے ایشوز ہیں, افغانستان کا ایشو ہے, انڈیا کا ہے, کشمیر کا ہے, ان سب کے اندر جو سویلین ہماری لیڈرشپ ہے, الیکٹڈ لیڈرشپ پارلیمنٹ, اس کا کوئی پرائمری رول نہیں ہوتا ہے, وہ سیکنڈری رول ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کے جو کانفلکٹس ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو اور بھی زیادہ وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے سویلین لیڈرشپ. لیکن ایک جو مانوی فرق مجھے نظر آتا ہے اگین ٹورڈز دا نیگیٹو سائڈ, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کی ڈومینیشن ہوئی ہے یا وہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آئے ہیں اور پولیٹیکل کلاس کو جو ہے وہ انڈرمائن کیا گیا ہے, ہمیشہ پولیٹیکل کلاس میں سے ایک کاؤنٹر ویلنگ فورس نکل کے آتی تھی. ضیاء الحق کے زمانے میں MRD بن گئی تھی, بیشتر سیاسی جماعتوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا ضیاء الحق نے, اور مجلس شورا بھی بنا لی تھی, رائٹ ونگ پارٹیز کو بھی ساتھ ملا لیا تھا, مسلم لیگ بھی ساتھ تھی, جماعت اسلامی بھی تھی, جمعیت علماء اسلام کا بھی ایک گروپ اور جمعیت علماء پاکستان, پھر انہوں نے مجلس شورا بنا لی. لیکن ایک کاؤنٹر ویلنگ فورس تھی MRD کی شکل میں. پھر مشرف صاحب کا زمانہ آیا تو اگین ایک کاؤنٹر ویلنگ فورس آئی. 2006 میں آپ نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سگنیچر ہو گئے, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیاں دے بیکیم دا کاؤنٹر ویلنگ فورس. اس وقت کوئی کاؤنٹر ویلنگ فورس نہیں ہے. دس از اے سیڈ اسٹوری فار ڈیموکریسی. اگر کوئی فورس ہے, کوئی آرگو کرے گا کہ نہیں جی فورس ہے وہ جیل میں ہے, بند ہے اس وقت, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے یا یہ کہ اینٹی ڈیموکریسی ہے, وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑی, یا یہ کہ ہمیں کیوں نہیں انہوں نے ہمیں اقتدار جی جب وہ ان کے ساتھ تھے. اور لڑائی انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے نہیں کی, لڑائی ان کی ہوئی جو جس بھی ریزن سے ہوئی کہ اپر ہینڈ کس کا ہوگا, اپوائنٹمنٹ کرنے کا اختیار میرا ہے, تم کیوں نہیں مجھے اپوائنٹمنٹ کرنے دے رہے فلاں شخص کا. تو وہ الگ ہوئے اور وہ اتنی لڑائی بڑھی کہ گورنمنٹ کو ختم کروا دیا گیا. اب بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ لڑائی ساری یہ ہے کہ ان کو رہا کروایا جائے, لڑائی یہ ہے کہ ان کو ان کا مینڈیٹ دیا جائے. کانسٹیٹیوشن کے لیے یا ڈیموکریسی کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی. تو مجھے سب سے زیادہ, اور جو باقی فورسز ہیں پولیٹیکل فورسز وہ آن بورڈ ہو گئی ہیں, وہاں پہ اب صرف اختلاف اتنا ہے کہ
شہباز شریف کے بعد ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اور صدر صاحب تو کھل کے یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ڈیموکریسی وغیرہ کا یہ اٹس اے ویری سیڈ ڈیسٹنی آف ڈیموکریسی. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جمہوریت کے خواب پریشاں کے دن ہیں. آخری سوال کہ جب پولیٹیکل سچویشن اور جنرلی اس ٹائپ کا ماحول پیدا ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے دیٹ یو شیئرڈ ود می، ہسٹری میں ذرا تھوڑا سا پیپ کریں تو پھر ریوائول ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، لاٹ آف ٹائم. دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ میں تو بالکل کیونکہ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں تو چیزوں کو ہسٹوریکلی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام 1947. ٹھیک ہے نا. جب 1947 میں ملک بنا تو آپ نے پاکستانی قوم بنانے کے بجائے آپ نے ایک اسلامی ریاست بنانے کا راستہ اختیار کیا. آپ نے جو سنز آف دا سوائل پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، غفار خان تھے، عبدالصمد اچکزئی تھے، سندھ میں جی ایم سید تھے، ادھر ہمارے حسین شہید سہروردی، ان لوگوں کو آن بورڈ لینے کے بجائے آپ نے کلرجی کو آن بورڈ لیا اور آپ نے اسلامی ریاست بنانے کا اقدام کیا. ایک شدید قسم کی مرکزیت پسندانہ ریاست جس کے پیچھے فوج بیوروکریسی تھی. بنگال جو ہے وہ الگ ہو گیا. جب آپ نے ان کے مینڈیٹ ہی کو نہیں تسلیم کیا تو وہ الگ ہی ہو سکتے تھے. اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. آپ نے آئین بنا لیا، ایک سویلین گورنمنٹ نے آئین بنا کے دے دیا. اس آئین کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہیں. آپ دیکھیے کہ 19 سال ہیں ضیاء الحق کے اور جنرل مشرف کے ملا کے، کتنے NFC ایوارڈ آئے اس عرصے میں جو کہ ہر 5 سال بعد آنا چاہیے تھا. اور 2009 کے NFC ایوارڈ کے بعد آج تک NFC ایوارڈ ہی نہیں آیا. ہر 5 سال بعد کہتے ہیں پچھلے کوئی چلا لو، نیا لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نے سب سے اہم جو ادارہ دیا ہے صوبوں کو قریب لانے کے لیے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جس کے لیے کہا گیا 18ویں ترمیم میں کہ ہر 3 مہینے بعد اجلاس ہونا چاہیے. ان 19 مہینوں کے اندر 19 سال کے اندر ایک اجلاس ہوا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، مشرف اور ضیاء الحق کے زمانے میں. تو کانسٹیٹیوشن کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں جو پاکستان بناتے وقت باتیں کی گئی تھیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی ود میکسیمم پروونشل اٹانومی، پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہوگا، اور پاکستان ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا. ان 3 فنڈامنٹلز کی طرف واپس جا کے انہی کے حوالے سے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، انہی کے حوالے سے جو ہے پالیسی سازی کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان از سر نو بننا شروع ہوگا. ورنہ ہم پاکستان کو بہت بری طرف لے جا چکے ہیں. ایک بہت ہی فریجائل قسم کی یہ فیملی ہے. جب تک یہ چل رہی ہے.